یہ نہیں ہے کہ مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا تو عورت تو دیکھ سکتی ہے، عورت کو بھی منع کیا گیا ہے، بلکہ عورت کو پھر احتیاط زیادہ کرنا پڑے گی، اس لیے کہ عورت تو پردے میں ہوتی ہے لیکن مرد تو پردے میں نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے عورت کی احتیاط پھر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھیں اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتی ہیں کہ عبداللہ بن ام مکتوم تشریف لائے اور حضرت ام سلمہ بھی تھیں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، تو انہوں نے کوئی پردے کا اہتمام نہیں کیا، تو حضور نے ان سے فرمایا کہ تم پردہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ حضور وہ تو نابینا ہے، تو فرمایا وہ نابینا ہے، تم نابینا تو نہیں ہو۔ حالانکہ حضور کی ازواج امت کی مائیں ہیں اور یہ نص قطعیہ ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کی جانوں سے قریب ہیں اور ان کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں بھی پردے کا حکم دیا گیا۔ جو مومنوں کی مائیں لگتی ہیں شریعت نے ان کو ماں قرار دیا ہے، قرآن کی قطعی صریح نص سے مائیں ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ میری بہن جیسی ہے تو میں کیوں اس سے پردہ کروں، یہ تو میری ماں بجا ہے، میں اس سے کیوں پردہ کروں؟ ماں بجا ہے، بہن بجا ہے، یعنی بہن کی جگہ پہ ہے، بہن نہیں ہے، اور ازواج مطہرات مائیں ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی ازواج ان کی مائیں ہیں، تو پھر بھی ان سے پردے کی تلقین کی اور ان ماؤں سے بھی کہا گیا تم بھی پردہ کرو اور تم بھی جو ہے وہ اپنی نظر کو جو ہے وہ جھکا لو، اگرچہ نابینا ہے لیکن تم تو بینا ہونا۔ تو یہ شریعت اسلامی نے ہمیں حکم دیا اور یہ ہماری شریعت اسلامی کا مزاج ہے، بلکہ حکم یہاں تک دیا زمین پر اتنے زور سے قدم بھی نہ رکھے کہ پاؤں میں پڑی ہوئی جھانجھن کی آواز گلی سے گزرتے ہوئے مرد کے کانوں تک پہنچے۔ یہ شریعت کی احتیاط ہے۔ عورت پاؤں میں پڑی ہوئی پازیب کو اگر اس انداز سے حرکت دیتی ہے کہ باہر گلی سے گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں میں عورت کی آواز نہیں، عورت کے پاؤں کی آواز نہیں، عورت کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب اور جھانجھن کی آواز اگر گلی سے گزرتے ہوئے غیر مرد نے سنی تو شریعت اس سے بھی عورت کو روکتی ہے۔ اور جو عورت پاؤں میں گھنگرو باندھ کر کے غیر مردوں کو، اجنبیوں کو دعوت نظارہ بھی دیتی ہے اور ان کا دل بہلاتی ہے، اور اس کو آپ کلچر قرار دے دیں، اس کو آپ فیسٹیول کہیں، اس کو روشن خیالی کہیں، اس کو دور جدید کے تقاضے کہیں، جو بھی کہہ لیں، قرآن نے صاف واضح اور دو ٹوک کہا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، وہ زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار۔ اپنے گھر کی دہلیز کے اندر زور سے پاؤں رکھے اور پاؤں میں پڑی ہوئی جھانجھن یا پازیب کی آواز گلی سے گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں تک پڑے، عورت اتنی پاکیزہ ہے میرا رب یہ بھی گوارا نہیں کرتا ہے۔ یہ اسلام کی شہزادیاں ہیں، اس لیے خواتین کا پردہ اس لیول کا بتایا کہ تمہارے پاؤں کی آواز تو کیا، پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی آواز، حالانکہ وہ ناچنے کی غرض سے نہیں، گلی سے گزرتے غیر مرد کو سنانے کی غرض سے نہیں، وہ آپ چلتی ہیں تو روٹین کے ساتھ اس کی آواز باہر پڑتی ہے، آپ کے علم بھی نہیں ہے کہ باہر گلی سے کوئی گزر رہا ہے یا نہیں، اور گزرنے والے کو بھی نہیں پتا کہ اندر سے یہ جو پازیب کی آواز آ رہی ہے یہ بوڑھی خاتون کی ہے یا نو عمر بچی ہے یا جوان خاتون ہے، اس کو بھی علم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود شریعت اسلامیہ نے اس سے بھی روکا کہ تمہارے پاؤں میں پڑی ہوئی پازیب کی آواز بھی غیر مرد کے کانوں تک نہ جائے۔ آج کے روشن خیال معاشرے نے اور روشن خیال سوچ نے عورتوں کو بے نقاب ہی نہیں کیا بلکہ نیم برہنہ کر دیا، یہ سوچ اور یہ جملہ بول کے کہ پردہ تو نظر کا ہوتا ہے۔ قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اگر کوئی سود سے بچ پائے گا لیکن اس کے دھوئیں سے نہیں بچ پائے گا،
اس کے دخان سے، اس کے دھوئیں سے نہیں بچ پائے گا. اس قدر سود عام ہو جائے گا، سودی معیشت یوں رچ بس جائے گی. تو کیا اتنی کثرت کے ساتھ جب سارا زمانہ ہی سود خور ہو جائے تو کیا سود جائز ہو جائے گا؟ جب سارا زمانہ ہی رشوت لینے دینے کے دھندے میں لگ جائے تو کیا رشوت جائز ہو جائے گی؟ جب تمام کائنات کی عورتیں پردہ ترک کر دیں تو کیا پردے کے حکام ساقط ہو جائیں گے؟ جو دور رسالت مآب ہے، جس دور میں وحی اترتی رہی اور جو صحابہ حضور کی تربیت کے نور سے مالا مال ہوئے، تقوی کے جس مقام پر وہ تھے، دنیا کی جو ہے وہ کوئی قوم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتی. تو جب ابو بکر سے بھی کہا گیا کہ نگاہوں کو نیچا رکھو، جب عمر اور عثمان کو اور علی المرتضیٰ کو بھی کہا گیا کہ نگاہوں کو نیچا رکھو، جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلمہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے لے کر کے سب خواتین کے لیے یہ حکام ہیں، تو پھر آج کی خاتون کہے کہ میں بڑی پارسا ہوں، میری نظر میں حیا ہے، تو جو ماں کی جگہ پہ نہیں ماں تھی اس کو بھی کہا گیا کہ تو اس بیٹے سے پردہ کرنا، تو بیٹے کو کہا تو اس ماں سے پردہ کرنا. تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ تو کثرت کے ساتھ کسی چیز کا وارد ہو جانا اور کسی چیز کا عام ہو جانے سے احکام تبدیل نہیں ہوتے. ہم سارا ملبہ حکومتوں پہ ڈال دیتے ہیں. حکمران اچھے نہیں ہیں، انہوں نے ہمارا یہ حال کر دیا ہے. اگرچہ حکمرانوں کا بہت سارا دخل ہوتا ہے قوموں کو بگاڑنے میں اور قوموں کو سنوارنے میں، لیکن اچھے حکمران بھی تو اچھے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں اور برے حکمران بھی تو اعمال بد کا نتیجہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے بھی عذاب بھیجے، تمہارے نیچے سے بھی عذاب بھیجے. امام قرطبی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ اوپر کا عذاب یہ ہے کہ تمہارے حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہارے ماتحت خائن ہوں. تمہارے حکمران نااہل ہوں، تمہاری اولادیں نافرمان ہوں، تو یہ اوپر نیچے کا عذاب ہے. تو یہ عذاب کیسے آتا ہے؟ حضور علیہ السلام کا ایک فرمان سنیے. آقا کریم نے ارشاد فرمایا، کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، تم جس طرح کے ہوگے تمہارے اوپر اس طرح کے حکمران مسلط کر دیے جائیں گے. اگر تم اچھے نہیں ہو تو رحمتوں کی چھتڑیاں نہیں تانی جائیں گی، اور اگر تم صالح ہوگے تو پھر اچھے لوگ تمہارے اوپر رکھے جائیں گے. ایک روایت میں آتا ہے، اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں. حجاج بن یوسف سے کسی نے کہا کہ تو نے حضرت عمر کا دور خلافت دیکھا ہے، ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا؟ تو جو اس نے جواب دیا وہ دو لفظی ہے، ذرا سنیے اور اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. حجاج بن یوسف نے کہا، تواضعوا اتعمر لکم، تم ابو ذر غفاری بن جاؤ، میں عمر بن جاتا ہوں. جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہو تو حکمران عمر جیسے ہوتے ہیں. جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ. تو ہم اپنے احوال کو خود سنواریں اور اللہ سے مدد مانگے، طلب کریں، اس کی رحمت مانگے، اس کی توفیق مانگے. جب ہم خود صحیح ہو جائیں گے تو اطراف میں بھی نور پھیلے گا، ہمارے اوپر بھی رحمتوں کی چھتریاں تان دی جائیں گی. لیکن ہم خود سنورنا نہیں چاہتے اور پورے معاشرے کو سنوارنے کی ذمہ داری ہم نے اٹھا رکھی ہے. اس لیے ہمیں خود اپنے آپ کو سنوارنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے ظاہر کی اور اپنے باطن کی اصلاح کی ضرورت ہے. انسان کے کچھ اعضاء ظاہری ہیں اور کچھ اعضاء باطنی ہیں. دونوں کو جب وہ سنوار لیتا ہے تو ایک ستھرا اور پاکیزہ وجود تشکیل پاتا ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھے ضمانت دے دے جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اور جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے، اس کی پارسائی کی جگہ، فرمایا میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. انسان کے بہت سارے گناہ ان دو اعضاء کی وجہ سے. زبان غیبت بھی کرتی ہے، زبان جھوٹ بھی بولتی ہے، زبان گلہ اور شکوہ کا رنگ بھی اختیار کرتی ہے، الزام تراشی بھی کرتی ہے،
تو بہت سارے جرائم زبان کے ہیں، اس لیے ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی تلقین کی گئی۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، فرمایا جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے یا تو کلمہ خیر کہے یا پھر وہ خاموش رہے۔ تو زبان کو قابو میں رکھو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس زبان کو 32 دانتوں میں جکڑ کے رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بے قابو ہو جاتی ہے، اور بہت سارے ہمارے گناہ ہماری زبان کی وجہ سے ہیں۔ تو ان دو اعضاء کی خاص طور پہ حفاظت کرنے کی تلقین کی گئی، اور ساتھ ضمانت دی گئی کہ اگر تم ان دو اعضاء کی حفاظت کی مجھے ضمانت دیتے ہو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بلکہ ہمیں اپنے رویوں کو بھی محتاط کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اشارے سے، اپنے کنائے سے، اپنے رویے سے دوسرے مومن بھائی کی بہتری کے لیے سوچا جائے۔ لوگ زندہ وہ ہوتے ہیں جن کا دل، جن کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اور جو لوگ یہ دیکھیں کہ مطلب کیفیات کیا ہیں، میرا قبیلہ بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے، میرے بچے تھوڑا سا مسئلہ ہے، تو میری فلانی شاید تو ٹھیک ہے، پھر آپ نے بڑے بہانے ڈھونڈ لیے ہیں، پھر بہانوں میں جیے، پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ مجھے مزہ نہیں آ رہا نماز پڑھنے میں، مجھے لطف نہیں آ رہا دین پر چلنے میں، پھر یہ والا سوال چھوڑ دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بالکل آپ خالص ہو کے یہاں آئیں، آپ آئیں گے بعد میں رب کی رحمتیں آگے بڑھ کے آپ کا استقبال کریں۔